ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے۔ امام علی مقام ایک مشن کا نام ہے، امام علی مقام ایک فکر کا نام ہے، شعور کا نام ہے، بیداری کا نام ہے، امام ایک کردار کا نام ہے۔ زمین کربلا پر جو کردار پیش کیا یا اس سے پہلے امام علی مقام کا جو کردار ہے، امام سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ نے ان کی محبت کا مطالبہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے ان کی محبت کو ہمارے لیے واجب و لازم قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس نواسے کے لیے یہاں تک ارشاد فرما دیا ہو، کیا فرما دیا؟ آپ فرماتے ہیں فدیتو من فدیتہو بابن ابراہیم، میں اس پر قربان جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اللہ سوچو ذرا پیغمبر اسلام کا یہ جملہ کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس ذات پر قربان، میں اس نواسے پر قربان جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ علماء بیان کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے زانوِ اطہر پر آپ کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، میرے آقا کے بیٹے ہیں وہ، اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل امی آ گئے بارگاہ رسالت میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ دونوں آپ کے شہزادے، ایک آپ کا نواسا ہے، ایک آپ کا بیٹا ہے۔ اے اللہ کے حبیب، اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کو وہ اکٹھا نہیں رکھے گا، ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ ایک بیٹے کو اللہ بلانا چاہتا ہے، صرف ایک بیٹا رہے گا۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ کو اپنے فرزند ابراہیم کو رکھنا ہے دنیا میں یا حسین کو رکھنا ہے، یہ اختیار اے پیغمبر آپ کو دیا جاتا ہے۔ اللہ فرشتہ آ گیا، سیدہ کے لال سیدنا امام علی مقام کا مرتبہ دیکھو اور رسول اللہ کی ان سے محبت دیکھو، عشق دیکھو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھا، اپنے نواسے امام حسین کو دیکھا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ابراہیم کو اپنے حسین کے لیے خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ اپنے بیٹے کو فدا کر دیا تو میرے نبی فرمایا کرتے تھے کہ فدیتو من فدیتہو بابن ابراہیم، کہ میں اس پر قربان جاؤں جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، جب نبی یہ فرمائے اپنے نواسے کے لیے، جب نبی یہ فرمائے امام حسین کے لیے، تو ہمارا فریضہ محبت کیا ہونا چاہیے، اس کا اندازہ تو آپ خود لگا سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت اور حسین اعظم کس کا نام ہے؟ حسین کربلا کی سرزمین پر گئے میرے امام، بس شہید ہو گئے، صرف اتنا ہی آپ نے پڑھا۔ ان کی زندگی کے اور بھی نقوش کو آپ ملاحظہ کریں، امام کا بچپنا کیسا گزرا، امام کی جوانی کیسی گزری، امام کا عمل کیسا تھا۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ کان الحسین کثیر الصلاۃ والصوم والصدقۃ والحج وافعال الخیر جمیعا۔ فرماتے ہیں اہل سیر جنہوں نے تاریخ لکھی ہے امام علی مقام کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی انسان کا نام نہیں ہے۔ امام حسین کثرت سے نماز پڑھنے والے، کثیر روزے رکھنے والے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے، زیادہ سے زیادہ حج کرنے والے، اور اعمال حسنہ کو خوب انجام دینے والی شخصیت کا نام حضرت امام حسین ہے۔ کربلا کی سرزمین پر اب ہمیں صرف امام حسین کہاں نظر آتے ہیں؟ امام حسین ہم گلیوں میں گھومیں تو حسین نظر آتے ہیں،
ہم چوراہے چوراہے گھوم لیں تو ہم حسینی کہلاتے ہیں۔ امام علی مقام کثرت سے نماز بھی پڑھتے تھے، کثرت سے صدقہ بھی دیتے تھے، امام علی مقام نے کثرت سے حج بھی کیے ہیں، امام علی مقام نے اعمال حسنہ انجام دیے ہیں۔ ذرا ہم اس پر بھی غور کر لیں۔ اور زمین کربلا پر جس مقصد کے لیے پہنچے تھے، وہ رسول کا مشن لے کے پہنچے تھے۔ یزید کیا تھا؟ یزید ایک پاپی انسان تھا۔ اس کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا یزید ایک شرابی انسان تھا۔ اس نے شراب کو رائج کر دیا تھا، شراب پینے لگا تھا۔ یہ تمام تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، جنہوں نے یزید کی ہسٹری لکھی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یزید شراب پینے لگا تھا۔ اس کے دربار میں شراب عام چلنے لگی تھی، اور صرف نہ شراب بلکہ اس کے یہاں باجے گاجے ساری چیزیں، طبلہ سارنگی، یہ سب ہوا کرتے تھے، اور طوائفیں ناچا کرتی تھی۔ یہاں تک اس کی خباثت پہنچ گئی کہ اس نے محرمات سے بھی نکاح کو حلال کر دیا تھا، جائز کر دیا تھا۔ یعنی کہ بھائی بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ محرمات یعنی جو عورتیں حرام ہیں کسی کے اوپر رشتوں کی بنیاد پر، جیسے باپ پر بیٹی حرام ہے، اور اسی طرح سے چچا پر بھتیجی حرام ہے، اسی طرح سے بہن بھائی پر حرام ہے۔ تو وہ جو محرمات ہیں، جو حرام کر دی گئی جو عورتیں عظیم رشتوں کی بنیاد پر، قریبی رشتوں کی بنیاد پر، اس کی حلت کو اس نے قائم کیا اور رائج کیا تھا کہ حلال ہے، کوئی بھی بھائی اپنی بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ جب حالات یہاں تک پہنچ گئے تو سیدہ کے لال ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ خرافاتیں اور بھی اس کی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ امیروں کو نوازا جاتا تھا، غریبوں کو مارا جاتا تھا۔ وہ سارے کام ہونے لگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف تھے۔ جب شریعت کے خلاف یزید کام کرنے لگا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور یزید کے خلاف آپ کربلا کی سرزمین تک پہنچے۔ آپ پہلے تو لڑنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، آپ تو گئے تھے کوفہ والوں کی دعوت پر، جنہوں نے مہمانی کے طور پر آپ کو بلایا تھا، مگر بیچ میں وہ کربلا کا معرکہ پیش آیا جس کے بارے میں پہلے ہی پیشین گوئی کر دی گئی تھی۔ تو امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر پہنچے، ایسے لوگوں کے بیچ میں پہنچے جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، جو کلمہ پڑھتے تھے، جو اذانیں دیتے تھے، جو نمازیں پڑھتے تھے۔ ان کے پاس بھی وہی نعرہ تھا جو حسین کے پاس نعرہ تھا، نعرہ تکبیر وہ بھی لگاتے تھے، نعرہ تکبیر حسینیوں کے پاس بھی تھا، سب کچھ تھا۔ صرف یزید ایک ایسی فکر لے کر کے اٹھا تھا کہ وہ پورے اسلامی مملکت میں برائیوں کو پھیلانے لگا تھا، جس کی بنیاد پر امام علی مقام رسول اللہ کی شریعت کی پاسداری کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حسین اپنے بچوں کو قربان کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو قربان کر سکتا ہے، خود اپنی قربانی دے سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی شریعت کو پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ امام علی مقام ایک بڑی طاقت سے ٹکرا گئے، 22,000 کے لشکر جرار سے ٹکرا گئے اور ثابت کیا خون دے کر کے حسین نے کہ ہم نانا کے دین کو بچانے آئے ہیں، اور حقیقت میں قربانی دے کر کے کبھی کسی کو مار کے بچایا جاتا ہے، اور کبھی خود جان دے کر کے اسلام کو بچایا جاتا۔ میرے امام نے اپنے بچوں کی قربانی دے دی، خون اہل بیت اسلام میں شامل ہو گیا، اسلام کو نئی زندگی حسین نے عطا فرما دی۔ کربلا سے لے کر اب تک یہ اسلام جو زندہ ہے حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کرم ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ورنہ یزید تو سب کا بیڑا گرک کر دیتا۔ اور حکومت جب خود ہی کسی چیز کو پروموٹ کرے، جب حکومت خود ہی کسی عقیدے کو رائج کر دے، جب حکومت تلوار کے زور پر لوگوں میں برائیاں پھیلا دے تو یقیناً برائیاں پھیل جاتی، لیکن امام علی مقام نے برائیوں کو پھیلنے نہ دیا۔ اور سنو، وہ نعرہ لگانے والے جب امام نے شراب کے خلاف آواز بلند کی، جوئے کے خلاف آواز بلند کی، ناچ گانے کے خلاف آواز بلند کی،
یزید نے سوچا ہماری حکومت ہی چلی جائے گی، ایسا کرو کہ دولتوں کے انبار لگا دو، اور ان لوگوں کو خریدا گیا جو دولت کے لالچی تھے، اگرچہ ان میں صحابہ کے بیٹے بھی تھے، مگر دیکھو بیٹوں کے بیٹے بگڑ جائیں مگر صحابی رسول کی عظمت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ آج کس کی پیشانی پہ لکھا ہے کون کیا گناہ کر جائے گا، اس لیے ان بیٹوں کی وجہ سے باپوں کو تانا نہیں دیا جا سکتا، وہ لالچ میں آ گئے، کسی کو رہ کی حکومت مل رہی تھی، کسی کو موصل کی حکومت کا فرمان لکھا گیا تھا، اس طرح سے وہ سیدہ کے لال کے مقابلے میں آ گئے، اور حیرت کی بات ہے کہ وہ میدان بدر نہیں ہے، وہ میدان احد نہیں ہے، وہ میدان خیبر نہیں ہے، وہ خندق نہیں ہے، ان میدانوں میں جو مقابلہ ہوا تھا مسلمانوں کا وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا، کافروں کے ساتھ تھا، ایسے دشمنوں کے ساتھ تھا جو اپنے نہیں تھے، جو غیر تھے، جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، تو میدان بدر میں جو لڑائی ہو رہی تھی وہ مسلم اور مابین غیر مسلم کی ہو رہی تھی، احد میں جو لڑائی ہوئی وہ مسلم اور غیر مسلم کے بیچ میں ہوئی، خندق کی لڑائی ہوئی تو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بیچ میں ہوئی ہے، لیکن کربلا کا جو معرکہ ہے وہاں کلمہ پڑھنے والے موجود تھے، وہاں اذان دینے والے موجود تھے، وہاں نماز پڑھنے والے موجود تھے، انہی نے امام علی مقام کے بچوں کا خون بہایا تھا، انہوں نے ہی امام علی مقام کو شہید کیا تھا، تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ، ایسا بھی کہیں ہونا چاہیے تھا کہ حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ کٹ رہا ہے، نعرہ لگانے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں امام علی مقام تو یزید کی فکر کو ختم کرنے گئے تھے، اس کی جہالت کو ختم کرنے گئے تھے، اس کی حکومت کا تختہ اس لیے الٹنے گئے تھے کہ وہ شراب پینے لگا تھا، وہ ناچ گانے کا رسیا ہو گیا تھا، اس کے دربار میں جوا کھیلا جاتا تھا، وہ کسی کو منع نہیں کرتا تھا، عام طور سے برائیاں پھیلنے لگی تھی، ان برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے میرے امام زمین کربلا پر پہنچے تھے، ان برائیوں کا خاتمہ کیا، یزید کا تختہ الٹ دیا، کئی یزیدی 1 لاکھ سے اوپر یزیدیوں کو سزائیں دی گئی، مارے گئے، انتقام لیا گیا، لوگوں نے انتقام لیا، مختار بن ابو عبیدہ ثقفی مسلط ہوا، اس نے مارا، جو بچ گئے ان پر عذاب الہی آیا، جتنے بھی قاتلین حسین تھے یا جو قتل سے راضی تھے وہ سب کے سب مارے گئے، قدرت نے ان سے دنیا میں بھی انتقام لیا اور آخرت میں بھی انتقام لیا جائے گا، لیکن یہیں پر ہم پوچھنا چاہتے ہیں مسلمانوں، کیا یہ حضور سیدی سرکار مظہر میاں قبلہ امام علی مقام کے گھرانے کے نہیں؟ کیا ان کی اولاد میں نہیں ہیں؟ ہیں، ان کی اولاد میں ہیں، کل کربلا میں امام حسین پہنچے تھے اور یزیدیوں کو منع کیا تھا کہ اے لوگو تمہارا جو حکمراں ہے وہ رسول اللہ کی شریعت کو پامال کر رہا ہے، وہ شراب کا عادی بن چکا ہے، وہ جوا کھلوا رہا ہے، اس کے دربار میں طوائفیں ناچتی ہیں، اس نے محرمات سے نکاح کو حلال کر دیا ہے، اسی کو روکنے کے لیے امام علی مقام پہنچے تھے، تو کل سیدہ کا لال منع کرنے کے لیے پہنچا تھا، جب وہ نہیں مانا تو آپ نے تلواریں اٹھائیں اور اپنے خون دے دیا، اپنی قربانیاں دے دی، اپنے بچوں کو قربان کر دیا رسول اللہ کی شریعت کے خاطر اور دین رسول کو بچا لیا، تو آج انہی کا بیٹا اگر آپ کے درمیان کہتا ہے اے حسینیوں، اے امام حسین کا نعرہ لگانے والوں شراب چھوڑ دو، جوا نہ کھیلو، تم شادی بیاہ میں فضول خرچیاں نہ کرو، تو عظمت حسینی کہاں گئی؟ انہی حسین کے بیٹے تو یہ بھی، کیوں عظمت حسینی کہاں چلی گئی؟ شادیوں میں فضول خرچیاں، ہم حسینی ہیں، ہم جلسوں میں 2-2 لاکھ خرچہ کرتے ہیں،
3 लाख खर्चा करते हैं। اے حسینیو، اگر حسینی ہو تو حسین کو دل کے اندر اتارو، اگر حسینی ہو تو حسین کو اپنے کردار کے اندر اتارو۔ حسینی تو سیدنا غوث اعظم دستگیر تھے، حسینی تو سیدنا غریب نواز تھے، حسینی تو سیدنا احمد بن نصر تھے، حسینی سیدنا احمد بن حنبل تھے، حسینی مجدد الف ثانی تھے، حسینی اعلیٰ حضرت بریلوی تھے، حسینی سچے حضور حافظ بخاری تھے، حسینی تھے تو مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی تھے، جنہوں نے خدمتیں کی ہیں۔ جب بھی اسلام کو آڑا وقت آیا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، وہ ہر جگہ پہنچ گئے، فتنوں کا دفعہ کیا، قلم اٹھایا، کتابیں لکھی، مناظرے کیے، جگہ بہ جگہ پہنچے۔ شاہی طاقت سے اگر ٹکرانا پڑا تو حسین کربلا میں بتا گئے تھے کہ اے حسینیوں، اگر حق کی آواز کو بلند کرنا ہے تو تمہیں جرأت حسینی لینی پڑے گی۔ امام حسین 22,000 کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہی اثر تھا کہ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا اور قرآن کو مخلوق کہا جانے لگا تو امام احمد بن حنبل ایک سچے عاشق حسین تھے، تو آپ نے فرمایا شاہی طاقت سے ٹکرا گئے۔ بادشاہ وقت سے کہا اے بادشاہ، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، ہم اسے مخلوق نہیں کہیں گے۔ کچھ علماء چاپلوسی کرنے لگے، بادشاہ کے قریب ہو گئے، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل کو سخت سے سخت سزا دی گئی۔ آپ کو جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا گیا، آپ کے بدن اطہر پر کوڑے مارے گئے، مگر وہ ایک سچا حسینی تھا، وہ کربلا کے مشن کو جانتا تھا، اس کے دل میں حسین رہتے تھے۔ وہ ڈٹ گیا اور کہا تم میری بوٹی بوٹی کر سکتے ہو، تم میرے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ سکتے ہو، مگر اللہ کے کلام کو ہم کبھی مخلوق نہیں کہیں گے، بلکہ وہ اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ امام حسین سے سچی محبت تھی۔ امام احمد بن نصر کو قتل کر دیا گیا، مگر وہ حسینی ڈٹا رہا۔ سیدنا غوث اعظم دستگیر جس زمانے میں پیدا ہوئے تو پھر اسلام پر ایک برا وقت آ چکا تھا، 6 صدی ہجری کا زمانہ تھا، اور اسلامی کتب خانے میں آگ لگا دی گئی تھی، کتابوں کو جلا دیا گیا تھا، دریائے دجلہ کے حوالے اس کی خاک کر دی گئی تھی، پانی بھی کالا پڑ گیا تھا، اسلامی کتب خانے اور ساری کتابیں جلا دی گئیں، اور طرح علماء آپس میں لڑ رہے تھے، بادشاہ لڑوا رہے تھے، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیتے۔ اس طرح وہ اسلامی تشخص نہ رہ گیا تھا۔ وہ آواز جو امام حسین نے کربلا میں بلند کی تھی، پھر وہ یہاں پست ہونے لگی تھی، تو سیدنا حضرت غوث اعظم جو حسین اعظم کے بیٹے ہیں کھڑے ہو گئے اور شاہی طاقتوں سے ٹکرا گئے۔ علم و عمل کے لیے مدرسہ قائم کیا، بچوں کو پڑھانا شروع کیا، مجلسیں لگائیں، 70 ہزار لوگوں کے مجمع میں علم کے موتی بکھیرے، لوگوں کو علم آشنا کیا۔ مجلس میں جو لوگ غوث اعظم کے بیٹھتے تھے انہوں نے حسین اعظم کا فیضان پایا تھا، اس فیضان کو لے کر کے غوث اعظم نے اسلام کو دوبارہ زندگی بخشی، تو آپ کا لقب محی الدین ہو گیا، یعنی دین کو زندگی بخشنے والے، دین کو زندہ کرنے والے۔ آج کی یہ کانفرنس تعلق رکھتی ہے حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آج ہم حسین کی تاریخ کو نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن غیروں نے سمجھا تھا، غیروں نے اپنایا تھا۔ ایک نام ہے نیلسن منڈیلا، وہ 20 سال تک جیل میں رہا، 20 سال تک، اور اس کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات تھے، اور وہ اپنے طور پہ اپنے کو حق جانتا تھا، حق پر ڈٹا رہا، 20 سال تک جیل میں رہا۔ جب 20 سال پورے ہو گئے تو اس نے سوچا کہ کب تک ہم جیل میں رہیں گے، لاؤ ان کے جو الٹے سیدھے شرائط ہیں اسی پر سائن کر دیتے ہیں، مان لیتے ہیں انہی کی بات،
اور ہم ان کی ناحق باتوں پر سائن کر کے رہائی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے منڈیلا کہ جب میں سائن کرنے جا رہا تھا تو اسی وقت مجھے امام حسین کا واقعہ کربلا یاد آ گیا کہ وہ امام حسین جو حق کی خاطر، جو صداقت کی خاطر 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے ڈٹ گئے تھے، اپنی قربانی دے دی، بچوں کو قربان کر دیا. اے منڈیلا تم نے 20 سال کی قیدی تو کاٹی ہے، اب حق پر ڈٹے رہو. جس طرح سے حسین حق پر ڈٹے رہے تھے اسی طرح سے تم بھی حق پر ڈٹے رہو. تو ہمیں جو جرأت ملی ہے وہ واقعہ کربلا سے ملی ہے. اسی طرح سے مختلف تاریخ نگاروں نے اور غیروں نے امام حسین کی تاریخ کو اپنایا. ایک تاریخ نگار ہے، ایک شخص ہے، وہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے حسین ان کرسچین آئیڈیالوجی. اس کا جو مصنف ہے انتونی بارہ، وہ لکھتا ہے کہ میں نے ایک خالص علمی اور تحقیقی کتاب لکھنے کا ارادہ کیا. اس کا مواد تلاش کرنے لگا، تلاش کرتا رہا، اس کتاب کو لکھ رہا تھا میں. اسی وقت امام حسین کی تاریخ میرے سامنے آ گئی. جب میں نے امام حسین کو پڑھنا شروع کیا، امام علی مقام کی تاریخ پڑھی، واقعہ کربلا پڑھا، تو میں حیرت میں رہ گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ امام حسین صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہے، بلکہ امام حسین سارے عالم کے امام ہے اور سارے مذہبوں کا ضمیر ہے، قلب ہے امام حسین، ہر مذہب کی آواز ہے. یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا. تو غیروں نے بھی امام علی مقام کو تسلیم کیا ہے. اگر تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمارے اپنے لوگ تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ابھی تک امام علی مقام کی شخصیت کو نہیں جان پائے. میں کہتا ہوں خرچہ کرو، کون منع کرتا ہے؟ خوب خرچہ کرو، شادی بیاہ میں خرچہ کرو، لیکن فضول خرچی سے بہتر ہے جو سلام دیتے ہو اس سلام سے بہتر یہ ہے کہ بارگاہ امام علی مقام میں سلامی کروا دو. اپنے بچوں کو، دولہا دلہن کو ٹکٹ بنوا دو. ہمارے بچوں کی شادی ہوگی اور شادی کے بعد کربلا میں حاضر ہوں گے اور سب سے پہلے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ کے پیچھے پڑے ہو؟ غریبوں کا بھی دل دکھتا ہے، وہ ان کو بھی اپنی بچیوں کی شادیاں کرنا ہے، امام کے مشن کو عام کرنا ہے. عمرے کی نیت کر لو کہ ہم اپنے داماد کو اور اپنی بیٹی کو جو پیسہ دے رہے ہیں وہ حج کے لیے دیں گے، عمرے کا ٹکٹ کروا دیں گے تاکہ یہ دونوں شادی کے بعد یہ جوڑا بارگاہ رسول میں حاضر ہو جائے، عمرہ کر لے. حسینی بنو حسینی، یہ حسینیت نہیں ہے، یہ صرف نعرہ ہی نعرہ ہے جس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا حسین کل بھی مظلوم تھے، کل انہیں یزیدیوں نے ستایا تھا، کل انہیں ان پاپیوں نے مارا تھا، کل ان کے پیٹوں پر خنجر یزیدیوں نے چلائے تھے. کیا حسین آج مظلوم نہیں ہے؟ ان کے نانا کی شریعت پامال ہو رہی ہے، حسین کی روح مجروح نہیں ہو رہی ہے. ان کے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے وہ کربلا میں پہنچے تھے. آج کیا شریعت کی پامالی نہیں؟ آج حسینیوں میں جوا کھیلنے والے نہیں؟ کیا آج حسینیوں میں فضول خرچی کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا آج حسینیوں میں سب نمازی بن گئے ہیں، سب روزہ دار بن گئے ہیں؟ کتنی برائیاں ہمارے اندر ہیں. تو خدا را اگر حسینی بننا ہے تو یہ عہد کرو. اور کہتے ہیں ہمیں تو اپنے بچوں کی، ہمارے حضور مظہر میاں قبلہ نے فرمایا، ہمیں خبر لگی تھی، بڑی اچھی بات تھی. آپ نے فرمایا جس شادی میں ڈی جے جائے گا ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے. کتنے لوگوں نے ڈی جے بند کر دیا؟ جس میں ڈی جے جائے گا، گانا باجا ہوگا، اس میں ہم نہیں جائیں گے، ہم شرکت نہیں کریں گے، یہ ارشاد فرمایا. تو بہت سے ایسے ہوں گے ان کا نہیں آئیں گے، حضرت کو نہیں بلائیں گے، ڈی جے ہم تو ڈی جے لے کے جائیں گے. بھئی یہ بھی ہے نا کہ سب لوگوں نے بند کر دیا؟ نہیں. کیوں؟ ان کی آواز کو کیوں نہیں سمجھا گیا؟ حضرت کی بات کو کیوں نہیں سمجھا گیا؟ کیا ان کے اندر سے امام حسین نہیں بولتے ہیں؟ کیا ان کے اندر حضرت امام حسین کا خون نہیں ہے؟ کیا یہ سیدہ فاطمہ طیبہ کی اولاد نہیں ہے؟ کیوں جو علماء آپ کو منع کریں
حسینی مشن پہ لانے کی کوشش کرے وہ بات آپ کے بالکل سمجھ میں نہ آئے۔ خالی دولتوں کا انبار لگا دینے سے، انعام زیادہ دے دینے سے، جیبیں خالی کر دینے سے ہی حسینیت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم سال بھر تک چاہے کتنا کچھ بھی کرتے رہے تب ہمیں امام حسین یاد نہیں آتے۔ بڑے حیرت کی بات ہے پیارے، عہد کرو، بہکانے والے بہت ہیں۔ کبھی بیوی کہے گی کہ بچے کے ارمان نکالنا ہے، کبھی بھائی کہیں گے مگر تم حسینی ہو۔ بہکانے کے لیے تو شیطان بھی مدد کرتا ہے، مگر حسینی وہ ہوتا ہے جو شیطان کو مات دے دیتا ہے۔ حسینی وہ ہوتا ہے جو اس کو کربلا یاد رہتی ہے۔ حسینی وہ ہوتا ہے، اے میرے آقا آپ نے تو اپنے بچوں کی قربانی دے دی ہے رسول اللہ کی شریعت کے خاطر، کیا ہم اپنی بیوی کی خواہش کی قربانی نہیں دے سکتے؟ اپنے بچوں کی خواہش کی قربانی نہیں دے سکتے؟ یاد رکھو، آخری بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر سچے حسینی بن رہا ہے تو آج دور یہ غنیمت ہے، آج آپ بچے ہوئے ہو، اپنی نسلوں کے لیے کانٹے بو کر کے نہ جاؤ، اچھا اور صحیح سسٹم کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو حسین کی راہ پہ ڈال کے جاؤ۔ آج کا زمانہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے اور کل کے حالات کتنے بھیانک ہوں گے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنی جیسے کٹ گئی کم سے کم اپنی نسل کا خیال رکھو، اپنی نسل کو حسین اعظم کے راستے پر ڈال دو تاکہ ہماری نسلیں سیدہ کے لال کے نقش قدم پر چل کر ہر فتنے کا مقابلہ کر لیں اور ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگے۔ یہی حسینیت ہے اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا محمد صاحب نے جو شعر سنائے تھے بڑے اچھے لگے مجھے، اس کے ایک بند یاد آ گیا ہے۔ یہ محمد میاں گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے شعر ہیں، جہاں سے انہوں نے چھوڑا۔ میں عرض کرتا ہوں ہمارے حضرت تشریف فرما ہے کہ حسین اور قرآن یہ دونوں امانت کے طور پہ اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے، تو ہمیں قرآن کے حکم کو ماننا ہے۔ اور حسین اعظم نے کس طرح سے منوایا، کیسے انہوں نے قرآن کے احکام پر عمل کر کے بتایا، ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے۔ نہ آل رسول کو چھوڑنا ہے، نہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ حضرت محمد میاں درد گنج مراد آبادی کہتے ہیں دونوں کے حسن ربط پہ بینا کریں نگاہ، دونوں کے حسن ربط پہ قرآن اور حسین آل رسول دونوں کے حسن ربط پہ بینا کریں نگاہ۔ مشہور ہے یہ قول رسول فلک پناہ، ایک آل چھوڑتا ہوں میں ایک مصحف الہ، پیش خدا ہے سب سے سوا ان کا عز و جاہ، یہ دستگیر خلق ہیں خالق کا ہاتھ ہیں، قرآن ہے ان کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ہے ان کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ اور کہتے ہیں لکھا ہے بیہقی نے یہ فرمان مصطفیٰ، لکھا ہے بیہقی نے یہ فرمان مصطفیٰ، شامل اگر درود میں نہ آل کو کیا۔ یہ امام بیہقی نے لکھا ہے، وہ اماموں کے اعتبار سے کس کے نزدیک واجب کس نے سنت وہ ایک الگ چیز ہے۔ لکھا ہے بیہقی نے یہ فرمان مصطفیٰ، شامل اگر درود میں نہ آل کو کیا، لازم ہے درد اس پہ اعادہ نماز کا، لازم ہے درد اس پہ اعادہ نماز کا۔ ایک بات اور عرض کروں اس کے ماں سوا، کیا کچھ کمی تھی بارگاہ بے نیاز میں؟ کیا کچھ کمی تھی بارگاہ بے نیاز میں؟ ارے شامل کیا انہی کو فقط کیوں نماز میں، شامل کیا انہی کو فقط کیوں نماز میں؟ کیا کچھ کمی تھی بارگاہ بے نیاز میں؟ تو علماء تشریف فرما ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، آدھا گھنٹہ تھا میرے پاس، میں نے عرض کر دیا اور تقریر میں نے نہیں کی، کچھ حالات کا جائزہ آپ کو جھنجھوڑتا اس لیے ہوں، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی بھی صحیح راستے پہ چلے تاکہ امام علی مقام کی خیرات کا صحیح حقدار ہو جائے۔ نشر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ مالک و مولا ہم سب کو امام علی مقام کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام